السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو سٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا انوکھا پھل جس کو کھانے سے کبھی موت نہ آئے۔ میرے اس چینل اردو سٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو سٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں کسی دانا و بینا شخص نے حکمت و ہدایت کی خاطر اس پھل کا تذکرہ کیا تھا کہ دنیا میں ایک عجیب و غریب درخت پایا جاتا ہے، جو شخص اس درخت کا پھل ایک مرتبہ کھائے ہمیشہ جوان و تنا رہے گا اور کبھی اس پر موت طاری نہ ہوگی۔ ایک بادشاہ نے سنا تو جی میں آیا اگر اس درخت کا پھل ملے تو کیا کہنے، چنانچہ اپنے مشیروں اور وزیروں سے ذکر کیا۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی کہ جہاں پناہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیں تو ریت ہمیشہ آپ کے زیر سایہ آباد اور خوش و خرم رہے گی۔ غرض بادشاہ نے ایک ہوشیار مشیر کو اس درخت اور پھل کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ وہ بیچارہ مہینوں جنگل صحرا مارا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا پتہ پوچھتا وہ ہنسی اڑاتا کہ میاں شدائی ہوئے ہو کیا، بھلا ایسا درخت اور پھل بھی ہوتا ہے کیا؟ کسی نے اچھا مشورہ دیا کہ میاں کیوں در بدر خاک بسر ہوتے پھر رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ شخص اسی طرح کی نت نئی باتیں سنتا اور اپنی ہنسی اڑواتا رہا، لیکن تھا دھن کا پکا، ارادے میں زخم نہ آنے دیا اور برابر کو وہ دشت کی خاک چھانے گیا۔ جب ایک برس بیت گیا، اس علاقے کے گوشے چپے میں پھر چکا اور بقائے دوام کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا، تب مایوس ہو کر اپنے وطن واپس لوٹنے لگا۔ اس قدر محنت اور تکلیف اکارت جانے سے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بدقسمتی پر آنسو بہاتا اور یہ سوچتا جا رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ یکایک معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک آدمی رہائش پذیر ہے جو ولی اللہ اور کتب وقت مشہور ہے۔ اس شیخ عالی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکل بیان کروں تو ممکن ہے مایوسی راحت میں بدل جائے گی۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ چشم پرنم سے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا، ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا اس کے قدموں میں جا گرا۔ اس قدر آنسو بہے کہ شیخ کے پاؤں بھگو دیے۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس قدر آشفتہ سری اور پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے عرض کیا، حضرت کیا کہوں، جس کام کے لیے ایک برس پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا، اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے عتاب کا نشانہ بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھ پر رحم کریں۔ بادشاہ کے حکم سے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ کہتے ہیں اس درخت کا پھل کوئی کھا لے تو حیات جواں مل جاتی ہے۔ میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا ایک چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مہربانی فرما کر میری مشکل سہل فرما دے۔ یہ سن کر شیخ ہنس پڑا، پھر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، بھائی تو نے بھی سادہ لوح کی حد قائم کر دی ہے۔ ارے اتنا وقت خواہ مخواہ ضائع کیا، پہلے ہی میرے پاس چلا آتا اور معلوم کر لیتا۔ آب گوش ہوش سے سن، یہ کسی دانش مند کا قول ہے کہ وہ شجر اصل میں کتاب ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پھل علم ہے۔ تو اور تیرا بادشاہ جہالت کی وجہ سے ظاہری پھل اور درخت کا دھوکہ کھا گئے، جبکہ یہ درخت اور پھل تو باطنی ہیں۔ اس واقعے سے علم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کتاب جیسا درخت اور علم جیسا پھل انشاءاللہ کبھی انسان کو مرنے نہیں دے گا اور ہمیشہ توانا رکھے گا۔ اگرچہ انسان ظاہری طور پر اس دنیا سے کوچ کر جائے، لیکن اس کی کہی ہوئی باتیں، لکھی گئی کتابیں اور دیے گئے لیکچر اسے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھیں گے اور لوگ مرنے کے بعد بھی اس کی جلائی ہوئی شمع ہدایت سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔
علم ایک روشنی ہے اور روشنی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو دن رات تگ و دو کرنی چاہیے۔ میری یہ دی گئی معلومات اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ خود بھی اپنے علم میں اضافہ کروں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کروں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ہاں، میرا اپنا ایک موقف ہوتا ہے جس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی اس پر متفق ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔